محترم و محتشم سامعین حضرات، اس وقت موجودہ صورتحال جو خطے کی ہے وہ آپ احباب کے سامنے ہے۔ وہ ظلم و ستم کا آغاز، جس کا آغاز امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ہوا، یا اس کے بعد ایران کی طرف سے جو جوابی کارروائی کی صورت میں امریکہ اور اسرائیل کی سیولین آبادی پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، یا اس کے علاوہ پاکستان میں یا اس کے علاوہ دیگر ممالک کے اندر سپریم لیڈر سید علی خامنئی رحمہ اللہ کی شہادت پر افسوس کرتے ہوئے جو احتجاجات کیے جا رہے ہیں، اس کی مد میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، یعنی اس تمام صورتحال میں ہمارا فوکس اس وقت ظلم ہے۔ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ قرآن و سنت اور قرآن و اہل بیت کی روشنی میں اس ظلم کو کیسے دیکھنا چاہیے، اور ہم جو لوگ ہیں جو نہ تو ظالم ہیں معاذ اللہ اور نہ ہی مظلوم ہیں معاذ اللہ، ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس وقت جو ظلم و ستم کی آندھی چلی ہوئی ہے زمین پر، ان تمام یلغاروں کے نتیجے میں۔ یہ بات تو طے ہے قرآن مجید برہان رشید کی سورۃ الانعام آیت نمبر 21 کے تحت کہ لا یفلح الظالمون، قرآن کہتا ہے کہ ظالم فلاح نہیں پا سکتا، وہ کوئی بھی ہو، وہ اپنا ہو، وہ بیگانہ ہو، وہ کسی صورت میں ظلم کر رہا ہو، ظالم کو فلاح و کامیابی نہیں مل سکتی۔ لہذا بہرحال ہم پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس سلسلہ میں قرآن و سنت ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے ظلم کی اس اندھیر نگری کے زاویے میں، وہ میں آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے سورہ ہود آیت نمبر 113 میں ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ تم مائل نہ ہو ان لوگوں کی طرف جو ظلم کر رہے ہیں، یعنی تم نے نہیں جھکنا ان لوگوں کی طرف جو ظلم کر رہے ہیں، یعنی تم ظالم نہیں، یہ بات تو طے ہے، تم ظالم کے مددگار بھی نہ بننا، حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے کہ تم نے ظالم کی طرف مائل بھی نہیں ہونا، جھکنا بھی نہیں۔ اگر تم نے ظالم کی طرف جھکاؤ کیا، قرآن کہتا ہے فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو تمہیں بھی آگ چھوئے گی، یعنی ظالم کو تو آگ چھوئے گی، ظالم تو جہنم میں جائے گا، ظالم کا ٹھکانہ تو دوزخ ہے ہی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ظالم کی طرف جھکا، مائل ہوا، اس کا بھی ٹھکانہ جہنم کی آگ ہی قرار دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حدیث رسول میں آپ احباب کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب یہ روایت ہے، فرمایا کہ انصر اخاک ظالمن او مظلومن، تو اپنے بھائی کی مدد کر، تیرا بھائی چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اب اس کی تشریح یہ ہے کہ اگر تمہارا بھائی ظالم ہوا تو اس کی مدد اس صورت میں ہے کہ اس کو ظلم سے باز رکھو، اس کو ظلم سے روکو۔ بھائی اگر ظالم ہے، برادر ملک، ہمسایہ ملک اگر ظالم بن گیا ہے تو اس کو ظلم سے باز رکھنا یہی اس کی اعانت، مدد اور نصرت ہے۔ اور اگر تمہارا بھائی مظلوم ہے تو اس کی بھی مدد کرو۔ یہ بات تو واضح سی ہے کہ حالت ظلم میں جو اس کے نقصانات ہوئے اس کی تلافی کرنا یہی مظلوم کے ساتھ مدد ہے، اور ہمیں دونوں کی مدد کا حکم دیا گیا، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اس کے علاوہ امام علی مولا علی علیہ السلام کا فرمان علی شان موجود ہے، فرمایا کن للظالم خصما وللمظلوم عونا، فرمایا کہ تو ظالم کا دشمن بن اور مظلوم کے لیے مددگار بن۔ اب اس ساری صورتحال میں جو امریکہ، اسرائیل اور ایران اور احتجاجات کی صورت میں جو صورتحال ہے، اس میں مولا علی علیہ السلام کی رہنمائی یہ ہے
کہ تم ظالم کے دشمن بنو اور مظلوم کے مددگار بنو، یعنی جس کو تم ظالم سمجھتے ہو اور جس کو تم مظلوم سمجھتے ہو ان دونوں کے ساتھ ایسے رویے پیش کرو۔ اس کے علاوہ مولا علی علیہ السلام کا عظیم فرمان یہ بھی ہے، فرمایا من رعا عدوانا یعمل به ومنکرا یدعا الیہ فانکرہ بقلبہ فقد سلم۔ اب اس عبارت میں جو ہمارا مقصودی ترجمہ ہے ہم وہی کرتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص ظلم کو دیکھے اور اپنے دل سے اس کا انکار کرے، یعنی اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی طاقت نہیں کہ وہ ظلم کو اپنے ہاتھ سے روک سکے، زبان سے روک سکے، یعنی ان دونوں کی طاقت اس کے پاس نہیں، اس کے پاس اتنی طاقت ضرور ہے کہ وہ اپنے دل سے اس ہونے والے ظلم کو برا سمجھتا ہے، فرمایا فقد سالمہ، وہ نجات پا گیا۔ فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْ ذَلِكَ إِنْكَارُ بِيَدِهِ، اگر وہ اس ظلم کو اپنے ہاتھ سے روکے تو فرمایا یہ احسن طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا عظیم فرمان آخر میں پڑھتے ہوئے اپنی بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں من رضیٰ بفعل قوم کمن دخل کان کمن دخل فیہم، فرمایا جو کسی قوم کے ظلم پر راضی ہوا، یعنی اس نے خاموشی اختیار کی، چپ اختیار کی، بے حسی اختیار کی، لا تعلق رہا، یہ ساری صورتیں اس کی رضا پر ہی دلالت کرتی ہیں۔ فرمایا جو کسی قوم کے ظلم پر راضی ہوا، فرمایا کہ وہ اس قوم میں ہی داخل ہوگا، یعنی اس نے بظاہر ظلم کیا نہیں، اس نے بظاہر ظالم کی مدد نہیں کی، وہ صرف ظالم کے اس فعل پر راضی ہوا۔ اور راضی کی یہ صورتیں میں نے آپ کو بتائیں کہ وہ خاموشی کے ساتھ بھی رضا بتا سکتا ہے، وہ لا تعلقی کی صورت میں بھی، وہ بے حسی کی صورت میں بھی اس کی رضا ثابت ہو سکتی ہے۔ فرمایا جو شخص ظالم قوم کی ظلم پر راضی رہا، فرمایا وہ انہی میں داخل ہوگا، یعنی وہ ظالمین میں ہی شمار ہوگا، وہ ظالمین کی ہی صف میں داخل ہوگا۔ یہ بڑا پیارا نقطہ ہے جو ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے ملتا ہے کہ ظالم تو مجرم ہے، ظالم کا مددگار بھی مجرم ہے، یہ دونوں بات تو ظاہر ہے۔ تیسرا وہ بھی شخص اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں ظالم ہوتا ہے جو ظالم کے فعل پر راضی ہو، وہ چپ رہنے کی صورت میں راضی ہو، وہ بے حسی کی صورت میں راضی ہو، وہ لا تعلقی کی صورت میں راضی ہو، یعنی وہ کسی صورت میں بھی اگر ظالم کے اس ظلم والے فعل سے راضی ہوا تو وہ ظالم کی صف میں ہی داخل ہوتا ہے، اور اس کا انتقام، اس کا نتیجہ بھی وہی ہوتا ہے جو ایک ظالم کا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو ایسی صورتحال میں اس زاویے سے بھی اس سارے سنہری کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہم سب کو اس ساری صورتحال میں قرآن و اہل بیت علیہ السلام کی عظیم اور روشن تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔